ایک تھی مینا اور ایک تھی بلبل۔ دونوں ایک درخت پہ رہتی تھیں۔ ان میں بڑا میل ملاپ تھا۔ سگی بہنوں کی طرح ایک دوسرے کا خیال رکھتی۔ جب بھوک لگتی تو ساتھ ساتھ کھانے جاتی۔ کھٹے میٹھے پھل اور کیڑے مکوڑوں سے پیٹ بھر جاتا تو ساتھ اڑتی اور باتیں کرتی ٹھکانے پہ لوٹ آتی۔ جب کوئی کام دھندا نہ ہوتا تو اطمینان سے درخت پر بیٹھ کر اپنی چونچوں سے پروں کو سنوارتی، گئے وقتوں کی باتیں کرتی اور آنے والے دنوں کے خاکے بناتی۔ جب نیند آنے لگتی تو دونوں پہلو سے پہلو جوڑ کر سو جاتی۔ یہی ان کی خوشگوار زندگی کا راز تھا۔ ایک دن دونوں درخت پر بیٹھی باتیں کر رہی تھیں تو بلبل نے کہا، بہن، انڈے دینے کا موسم آ رہا ہے، اب مجھے اپنا گھونسلہ بنا لینا چاہیے۔ یہ خوشخبری تو میں بھی تمہیں سنانے والی تھی، میرے بھی انڈے دینے کا موسم آ رہا ہے۔ اب تو ہماری خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی۔ ہم دونوں ساتھ انڈے دیں گے، ان سے بچے نکلیں گے۔ جب ساتھ بڑے ہو کر اڑانے بھریں گے، کیسے اچھے دن آنے والے ہیں۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا ہے۔ ہاں ہاں، جلدی بتاؤ۔ 2 گھونسے بنانے کی بجائے کیوں نہ ہم ایک گھونسا بنا لیں؟ دونوں ایک گھونسے میں ہی انڈے دیں گے، اسی طرح زیادہ محنت بھی نہیں کرنا پڑے گی، انڈا سینے میں آسانی ہوگی۔ یہ تو بہت اچھا خیال ہے۔ ہم لوگ ایسی جگہ پہ گھونسا رکھیں گے جہاں پتوں کا سایہ رہے تاکہ ہمارے بچوں کو دھوپ نہ لگے اور ہمارے بچے دشمنوں سے محفوظ رہ سکیں۔ بہن، تم نے بھی عمدہ بات سوچی۔ چلو اب ہم کسی اچھی جگہ کا انتخاب کریں۔ دونوں پھدک پھدک کے درخت کی شاخوں کا جائزہ لینے لگیں۔ خوب سوچنے سمجھنے کے بعد آخرکار انہیں ایک شاخ پسند آ گئی۔ دونوں میں یہ طے ہوا کہ بلبل تنکے لائے گی اور مینا گھونسلے بنائے گی۔ لہٰذا بلبل دوڑ دوڑ کر تنکے لانے لگی اور مینا ان لچکدار تنکوں کو تروڑ مروڑ کر بڑے سلیقے سے گھونسلہ بنانے لگی اور جناب دیکھتے ہی دیکھتے گھونسلہ بن کر تیار ہو گیا۔ بلبل نے کہا، پہلے گھونسلے میں میں بیٹھ کر دیکھوں گی، اور جلدی سے گھونسلے میں بیٹھ کر دیکھا اور کہنے لگی، بڑا آرام دہ ہے، یہاں سے سب طرف دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ جب بلبل نے گھونسلے میں بیٹھ کر دیکھ لیا تو اس نے مینا سے کہا، اب تم بھی بیٹھ کر دیکھ لو۔ مینا نے بھی گھونسلے میں بیٹھ کر دیکھا اور بولی، سارے جہان سے اچھا آشیاں ہمارا۔ 2-4 دن کے بعد بلبل نے انڈے دے دیے۔ اتفاق کی بات ہے کہ دوسرے ہی دن مینا نے بھی انڈے دے دیے۔ اب دونوں باری باری انڈے سینے لگیں۔ بلبل آبودانے کی تلاش میں چلی جاتی تو مینا گھونسلے میں بیٹھ کر انڈے سیتی۔ جب مینا کو بھوک لگتی تو وہ کھیت کھلیانوں میں چلی جاتی اور بلبل انڈے سیتی۔ شام کے وقت جب دونوں ساتھ ہوتی تو بچوں کی پرورش اور ان کے مستقبل کی باتیں کرتی۔ بلبل کہتی، میں بچوں کو بولنا سکھاؤں گی، اور میں اڑنا سکھاؤں گی، میں تو کہانیاں سناؤں گی، میں لوریاں سناؤں گی۔ ایک دن بلبل گھونسلے میں بیٹھی انڈے سی رہی تھی۔ مینا کھانے کی تلاش میں گئی ہوئی تھی۔ ایک کوّا آیا اور درخت کی شاخ پر بیٹھ کر اس نے بلبل سے کہا، بہن، تمہارا گھونسلہ بہت خوبصورت ہے۔ شکریہ بھائی کوے۔ یہ گھونسلہ تم نے بنایا ہے؟ میں نے اور میری منہ والی بہن مینا نے مل کر بنایا ہے۔ پھر تو تم دونوں کا اس گھونسلے پر برابر کا حق ہے۔ ہاں بھائی، اس گھونسلے میں ہم دونوں نے انڈے دیے ہیں جنہیں ہم باری باری سیتے ہیں۔ کچھ دنوں میں انڈوں سے بچے نکلیں گے تو ہم ان کی پرورش بھی ساتھ ساتھ کریں گے۔ بلبل کی بات سن کر کوّا الجھن میں پڑ گیا۔ اس نے تو یہ سوچا تھا کہ جب بلبل دانے پانی کی تلاش میں نکلے گی تو میں انڈے لے اڑوں گا، مگر یہاں تو انڈوں کے 2 نگہبان تھے۔ وہ ذرا دیر تک خاموش بیٹھا سوچتا رہا، پھر اس کے دماغ میں ایک بات آئی اور اس نے بلبل سے کہا، گھونسلے میں دیر سے بیٹھے بیٹھے تمہارا دل اکتا گیا ہوگا۔ اگر تم سیر سپاٹے کے لیے جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، میں کچھ دیر تمہارے انڈے سی لوں گا۔ بھائی، میں بھی کچھ دیر پہلے ہی سیر سپاٹا کر کے واپس آئی ہوں۔ کوے نے نئی چال چلی اور اس نے کہا، تم دونوں نے ذرا سمجھداری سے کام لیا ہوتا تو آنے والی مصیبت سے محفوظ رہتی۔ بھائی، میں آپ کی بات سمجھی نہیں۔ تم لوگوں نے آشیانہ پتلی شاخ پر بنایا ہے۔ اگر آندھی آ گئی شاخ نہیں رہے گی اور نہ آشیانہ رہے گا، اور میں دور آسمان میں دیکھ رہا ہوں کہ زور کی آندھی آ رہی ہے۔ بلبل نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے تو دکھائی نہیں دے رہی۔ تم نیچے کی شاخ پر ہو، وہاں سے آندھی دکھائی نہیں دے گی، اوپر کی شاخ پر آ کر دیکھو۔ کوے نے سوچا تھا
کہ بلبل اوپر کی شاخ پر آئے گی، میں جلدی سے انڈے لے اڑوں گا۔ اب آندھی آئے یا طوفان، میں انڈے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ کوا کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر اس کے ذہن میں ایک نئی ترکیب آئی۔ اس نے کہا، بہن بلبل، کوئی کام کرنے سے پہلے 4 لوگوں سے رائے مشورہ کر لینا چاہیے۔ ساجے کا گھونسلہ بنا کر تم لوگوں نے بہت نہ سمجھی کا کام کیا ہے۔ ہم نے سوچ سمجھ کر اور ہر پہلو پر غور کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے۔ اگر تم دور اندیشی سے کام لیتی تو یہ نادانی کبھی نہ کرتی۔ اب تم ہی سوچو، تمہارے پروں کے رنگ ایک سے نہیں ہیں، عادتیں جدا جدا ہیں، بولیاں الگ ہیں، یہاں تک کہ انڈے بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ جب تمہارے انڈوں سے بچے نکلیں گے تو وہ ایک جیسے نہیں ہوں گے، ایک دوسروں کی شکل دیکھ کر اور آوازیں سن کر ہی ڈر جائیں گے۔ جب بچے بڑے ہوں گے تو ایک دوسرے کی بولیاں بولیں گے، ان کی عادتیں سیکھیں گے، ان کی اپنی مادری زبان ہوگی نہ تہذیب۔ چوں چوں کا مربع بن کے رہ جائے گا، برادری والے ان کا مذاق اڑائیں گے اور ان سے دور بھاگیں گے۔ زندگی گزارنے کے لیے ان کو جوڑے ملنے مشکل ہو جائیں گے۔ تم میری باتوں پر ٹھنڈے دماغ سے غور کرنا۔ ابھی سویرا ہے، اپنے گھونسلے الگ کر لو، کل کو جب انڈوں سے بچے نکل آئیں گے تو دیر ہو چکی ہوگی۔ میں جو باتیں کر رہا ہوں نیک نیتی سے کر رہا ہوں، اگر تمہیں میری باتیں بری لگی ہوں تو مجھے معاف کر دینا۔ اور میں جاتے جاتے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے تم کو بہن کہا ہے، لہٰذا اس رشتے کی لاج رکھنا اور میری باتیں مینا کو نہ بتانا۔ یہ کہہ کر کوا چلا گیا۔ شام کو جب مینا واپس آئی تو بلبل نے اسے کوے کی بات نہیں بتائی۔ دوسرے دن جب بلبل دانے پانی کی تلاش میں گئی ہوئی تھی اور مینا انڈے سی رہی تھی تو کوا پھر آ گیا۔ کچھ دیر تک بدلتے موسموں اور پرندوں کے اخلاق و زوال کی باتیں کرنے کے بعد اس نے مینا سے کہا، بہن، تمہارا گھونسلہ بہت خوبصورت ہے۔ شکریہ بھائی کوے۔ کیا تم نے خود بنایا ہے؟ میں نے اور میری منہ بولی بہن بلبل نے مل کر یہ گھونسلہ بنایا ہے۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد جب کوے نے سمجھ لیا کہ مینا اس سے مانوس ہو گئی ہے تو اس نے مینا سے بھی وہی سب باتیں کہیں جو بلبل سے کہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے تم کو بہن کہا ہے، اس رشتے کی لاج رکھنا اور بلبل کو یہ باتیں نہ بتانا۔ یہ کہہ کر کوا چلا گیا۔ کوا چنگاری چھوڑ کر چلا گیا اور وہ پھیلنے لگی۔ بلبل اور مینا ایک دوسرے سے کھچی کھچی رہنے لگی۔ اب وہ وقت کا حساب رکھتی، بلبل دانے دنکے کی تلاش میں جاتی اور واپس آتی تو مینا اس کی چٹکی لیتے ہوئے کہتی، بہن تم کو تو میری بھوک اور پیاس کا خیال ہی نہیں۔ مینا لوٹ کر آتی تو بلبل اسے تانے دیتی۔ دونوں کو ایک دوسرے سے پہلی سی انسیت نہیں رہی تھی۔ وہ دونوں اپنے دل کی بات ایک دوسرے سے کرنا چاہتی تھی، مگر ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کس طرح شروع کی جائے۔ آخر کار مینا نے ذرا تکلف کے ساتھ کہا، اگر برا نہ مانو تو ایک بات کہوں؟ ہاں بولو۔ ہمارا اور ہمارے بچوں کا ایک گھونسلے میں گزارا ہونا مشکل ہوگا، کیوں نہ ہم لوگ ہنسی خوشی الگ ہو جائیں۔ تم نے تو میرے دل کی بات کہہ دی۔ تو پھر تم کل سے اپنا گھونسلہ بنانا شروع کر دو۔ جب تمہارا گھونسلہ بن کر تیار ہو جائے تو اپنے انڈے اس میں رکھ لینا، انڈے وہاں لے جانے میں مدد کروں گی۔ کیا گھونسلہ تو تم بھی بنا سکتی ہو، میں کیوں بناؤں؟ میں نے اس گھونسلے کو بنانے میں زیادہ محنت کی ہے، اس لیے اس پر میرا حق زیادہ ہے۔ تم غلط بیانی کر رہی ہو، یہ گھونسلہ میں نے بنایا ہے۔ لیکن میں نے اس پر زیادہ محنت کی ہے۔ میں نے لو دھوپ میں ایک ایک تنکا تلاش کرنے کے لیے کھیتوں اور کھلیانوں کی خاک چھانی ہے۔ تنکے لانا آسان ہے مگر گھونسلہ بنانا مشکل کام ہے۔ میں نے ایک ایک تنکے کو سجا کے بڑے سلیقے سے گھونسلہ بنایا ہے۔ اب جو بھی ہو، میں تو اپنے انڈوں کے ساتھ اسی گھونسلے میں رہوں گی۔ نہیں، اس گھونسلے میں رہوں گی۔ مینا نے یہ کہتے ہی انڈے پھینکنے کی کوشش کی۔ بلبل نے جو یہ دیکھا تو آپے سے باہر ہو گئی اور شاخ سے پھدک کر گھونسلے میں جب سے بیٹھ گئی۔ مینا کو بھی رشتے کا پاس نہیں رہا اور وہ آپس میں دونوں لڑنے لگی۔ گھونسلہ دونوں نے بڑی لگن سے بنایا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے جنگ کا میدان بن گیا۔ اس دنگا مشتی میں گھونسلے کا توازن بگڑ گیا اور گھونسلہ انڈوں کے ساتھ زمین پر گر گیا۔ کوا پتوں کی آڑ میں بیٹھا یہ تماشا دیکھ رہا تھا تو وہ اسی وقت موقع کی تلاش میں تھا، بڑی پھرتی سے زمین پر اترا، جلدی جلدی انڈے چٹ کیے اور کائیں کائیں کرتا ہوا یہ جا وہ جا۔ اب درخت پر گھونسلہ تھا نہ انڈے، دونوں بہنوں کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ بلبل نے مینا سے کہا، اس چلاک کوے نے ہمیں بدگمان کیا اور ہمارا آشیانہ اجاڑ دیا۔
اب جو ہو گیا اسے بھول جانے میں ہی بہتری ہے۔ ہمیں کبھی سے یہ سبق ملا ہے کہ دوسروں کی باتوں پر خوب غور کر لینے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ بہنا تم نے صحیح کہا، اب ہم کسی کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، سوچ سمجھ کے ہی فیصلہ کریں گے۔ دونوں بہنیں گلے شکوے بھلا کر پہلے کی طرح ساتھ رہنے لگیں۔